اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں کینٹ بورڈ ایبٹ آباد کے کینٹ پبلک اسکول میں۔ کینٹ پبلک اسکول کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ 2018 میں کینٹ پبلک اسکول یہ شروع ہوا۔ یہ تیسرا سال ہے اسکول کا، لیکن اسکول کی ماشاءاللہ سے پرفارمنس بہت ہی زبردست جا رہی ہے۔ پرفارمنس کے حوالے سے ہمارے پاس سیکشن ہیڈ ان کی بیٹھی ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اسکول کی مجموعی پرفارمنس کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ اسکول کی ایک ہونہار طالبہ عریج ہارون موجود ہیں، جنہوں نے 2 دن پہلے جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوا تھا اس میں اپیئر ہوئی تھیں، اور انہوں نے 210 جو کل نمبرز تھے ان میں سے 188 مارکس یعنی مجموعی طور پہ 86% مارکس حاصل کیے ہیں، اور یہ میڈیکل کے لیے ایلیجیبل ہو گئی ہیں۔ یہ اسکول کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی 3 سالوں میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسکول کی۔ تو عریج ہارون سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے تیاری کی۔ یہ جو بچیاں جو اپیئر ہوئی ہیں یا جن بچیوں نے ابھی اپیئر ہونا ہے ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں، ان کے لیے کیا میسج دیں گی؟ سب سے پہلے تو عریج ہارون ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کینٹ بورڈ میں ہی ایف ایس سی ادھر سے کی، کینٹ بورڈ پبلک اسکول سے، تو باقی تیاری آپ نے کدھر سے کی ایم ڈی کیٹ کے امتحان کے لیے؟ السلام علیکم۔ میں نے ایم ڈی کیٹ کی تیاری اپنے کالج سے ہی کی تھی، اور کیونکہ ہمارے ایف ایس سی کے پیپر سے پہلے ہمیں 1 ویک پہلے ہی بس پریپ لیوز ملے تھے، اور ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہیں پہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کروائی تھی، اور باقی میں نے گھر میں بس پریکٹس کی تھی۔ اور کیونکہ ہمیں وہاں پہ 1 منٹ میں ایک MCQ کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے جو پریکٹس تھی اپنے مائنڈ کو تیار کرنے کی کہ میں نے 1 منٹ میں اگر گیس بھی کرنا ہے تو میں 1 منٹ میں کیسے اس کو کروں گی، تو یہی تھا کہ وہاں پہ ٹائم مینجمنٹ کافی آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے اپنا ٹائم، اور اسی طرح سے پھر آپ کو اپنا پورا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو عریج ہارون یہ بتائیں، ابھی جن بچیوں نے تو ابھی مرحلہ وار ایگزام ہو رہا ہے ایم ڈی کیٹ کا، تو جن بچیوں نے ابھی ایگزام دینا ہے، آپ کا ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی، آپ نے بڑے اچھی اس میں نمبروں کے ساتھ کلیئر کیا، ان بچیوں کو آپ کیا میسج دیں گی؟ وہ کس طرح سے تیاری کریں؟ پیپر کا کیا کانسیپٹ تھا، کیا وہ تھا؟ آپ ذرا ان کو ایگزام کا کیا کانسیپٹ تھا وہ ذرا سا بتا دیں۔ اوکے سر، 68 MCQs جو ہوتے ہیں وہ فزکس کے ہوتے ہیں، مطلب 68 مارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ نے فزکس میں سے لینے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کیونکہ اس میں نومیریکلز ہوتے ہیں تو پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں نے مطلب آن لائن میں نے TPS جو ویب سائٹ ہے اس پہ آن لائن میں نے پریکٹس کی تھی، اور وہ اکیلے میں نے 100 ٹائمز پریکٹس کیا تھا، اور پھر جا کے میرے 188 مارکس آئے تھے۔ اس پریکٹس میں یہ تھا کہ میں نے جو ٹاپکس ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بکس میں، ہماری ایف ایس سی کی اور فرسٹ ایئر کی بک میں جو مارک ہوئے تھے ہم نے انہی میں سے پڑھا تھا، اور انہی کو میں نے اچھی طرح تیار کیا تھا، اور میجورٹی چیزیں ہمارے کورس میں سے ہی آئی ہوئی تھیں۔ نومیریکلز ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کورس ہی ہوتے ہیں، لیکن فارمولا جو ہوتا ہے وہ بک والا ہی ہوتا ہے، آپ نے آرام سے اسی سے کرنا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بہت ساری بچوں نے اکیڈمیاں جوائن کی ایبٹ آباد میں، بہت ساری اکیڈمیاں جو تیاری کروا رہی ہیں ایم ڈی کیٹ کی، لیکن وہ بھی بچے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی اکیڈمی کے اتنے اچھے مارکس لیے ہیں۔ تو آپ جو ہماری بچیاں ان کے لیے کیا میسج دیں گی کہ وہ ایم ڈی کیٹ کی اگر تیاری آئندہ دوبارہ سے ایگزام دیں، کس طرح سے تیاری کرے، کیا کرے؟ آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گی؟ وہ میں یہی میسج دوں گی کہ پریکٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ 1 منٹ میں آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ گیس یا جو ایگزیکٹ آنسر آپ کو آتا ہے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے یہی کہوں گی کہ آپ سب جو ہے وہ اپنی پریکٹس اچھی کریں، اور کوئی بھی ٹاپک جو ہے اسے چھوڑیں مت، اور ایک ورڈ کو مطلب ڈپریشن میں نہیں جانا، بس مطلب ایک ورڈ بک کا آپ نے پڑھ کے جانا ہے وہاں پہ۔ ارے یہ بتائیں کہ اس میں کامیابی کے لیے، ایم ڈی کیٹ میں کامیابی کے لیے کسی اکیڈمی کو جوائن کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ کر لے، لیکن ضروری ہے نہیں ہے، کیونکہ اسکول کالجز مطلب میں کینٹ پبلک میں ہوں تو مجھے تو یہیں پہ تیاری کروائی گئی تھی، اور ہمیں یہیں سے سکھایا گیا تھا کہ ہم نے کیسے، کیونکہ پہلے تو بتایا گیا تھا کہ ببل فلنگ ہوتی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ آن لائن ہو گیا ہے، تو نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ مطلب اچھے سے بس آپ نے اپنا جو MCQ ہے مطلب وہ گیس بھی کرنا ہے نا آپ نے، تو 1 منٹ میں ہی کرنا ہے، تو اسی طرح پریکٹس کریں کہ آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ آپ کر سکیں۔ عریض ماشاءاللہ آپ کی سلیکشن تو ابھی ہو جائے گی میڈیکل میں، آگے جا کے آپ کا ان فیوچر کیا پلان ہے؟ کس شعبے میں جا کے ملک اور قوم کی خدمت کرنی؟ کون سا شعبہ؟ گائنی ہے، پیڈز ہے، بہت سارے وہ ہیں اس میں میڈیکل میں بھی۔
مختلف شعبے ہیں, تو آپ کا کس شعبے میں جانے کا ویسے MBBS کے بعد؟ میرا جو اپنا تھا, میں ہمیشہ سے سائیکالوجسٹ بننا چاہتی تھی جی, تو لیکن یہ تھا کہ اب میں نے MD-CAT پاس کر لیا ہے جی, تو اب میں شاید کارڈیو ہارٹ ڈاکٹر بنوں گی. اچھا ماشاء اللہ جی, کیونکہ بڑی اچھی سوچ ہے, کارڈیو میں آگے جانا ہے. تو یہ بتائیں آپ کی جو کامیابی ہے جو اس میں آپ نے, اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے آپ کی جو کامیابی؟ میرے اسکول کو جاتا ہے, کینٹ پبلک اسکول کو جاتا ہے, اور ہماری ٹیچرز کو, میرے پرنسپل, میری سیکشن ہیڈ کو جاتا ہے, جنہوں نے پورا 3 سال ہمیں محنت کروائی, اور ہم نے اس محنت میں ہمارا بھی انپٹ ہے, لیکن زیادہ ان کا فوکس تھا آن لائن. ہم لوگوں کی کوئی کلاس بھی جو ہے ایک دن کے لیے بھی نہیں ہماری کلاس کی, اور ایون ہم لوگ مطلب لیٹ ہوتے بھی تھے تو ہماری سیکشن ہیڈ, ہماری ٹیچرز ہمیں کال کر کے اٹھاتے تھے کہ اٹھیں اور کلاس لیں. سو یہ ہمارے ٹیچرز کا بہت بڑا انپٹ ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر پورا آن لائن ہم نے پڑھا تھا, تو اللہ نے ہمیں بہت اچھے استاد دیے ہیں. یہ بتائیں آپ 2 سالوں میں کرونا کی وبا تھی, آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے, تو اس کے باوجود آپ نے کیسے اتنے اچھے مارکس حاصل کر لیے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے, اسکول بند رہے ہیں زیادہ تر کرونا کی وجہ سے, لیکن آن لائن سر ہماری پراپر گروپس بنے ہوئے تھے. ہماری ٹیچرز روز صبح 9 بجے ہماری کلاس شروع ہوتی تھی اور 2 بجے تک ہمارے 6 لیسنز ہوتے تھے. تو یہی تھا کہ ہم نے پڑھا تھا. ہمارے اسکول نے بہت اچھا, مطلب آن لائن ہم لوگوں نے بھی ایک ٹاپک کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ہماری ٹیچرز کے. تو یہ تھا کہ اگر ہم اسکول آتے بھی تھے تو اگر اسکول میں اگر ٹیچر نے ہمیں کالج میں مطلب کچھ رہ بھی جاتا تھا تو کیونکہ ہماری ایک بک ہم نے 3 دفعہ ریوائز کی ہے, تو پھر یہی ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے آن لائن بھی پڑھا تھا, اور ہمارے اسکول کالج ہماری ٹیچرز نے بہت ساتھ دیا ہمارا اس سب. شکریہ. موجود تھی کینٹ بورڈ کی ایک ہونہار طالبہ اریج ہارون, جس نے ابھی MD-CAT کے امتحان میں کوالیفائی کیا ہے اور 86% مارکس حاصل کیے ہیں. اریج ہارون کے متعلق ہم کو یہ بتائیں کہ جو ایبٹ آباد کے ہمارے نامی گرامی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بچے بھی کوالیفائی نہیں کر سکے, اور اریج ہارون نے نہ کسی اکیڈمی کو جوائن کیا, اور 2 سالوں کے اندر میرا خیال میں کرونا کی وجہ سے پڑھائی بھی اس طرح سے نہیں ہوئی, لیکن اس بچی نے بہت محنت کی اور اس کو MD-CAT کے امتحان کو کوالیفائی کیا. ہم نے آپ کی ہونہار طالبہ سے بھی بات کرائی. ابھی کینٹ پبلک اسکول کی جو ہمارے پاس سیکشن ہیڈ ہیں مس بسمہ صاحبہ, یہ بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. میڈم, آپ کی بچی نے کوالیفائی کیا ماشاءاللہ, بڑی اچھے نمبروں کے ساتھ کوالیفائی کیا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا اسکول کب شروع ہوا, کتنی اسٹرینتھ ہے اسکول کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں. جی السلام علیکم سر. 2018 میں ہمارا اسکول شروع ہوا تھا مارچ میں, اینڈ وی اسٹارٹیڈ آف وتھ 232 اسٹوڈنٹس اونلی, اور اب ماشاءاللہ سے ہمارے پاس تقریباً 1400 بچے ہو گئے ہیں. اور اس میں کریڈٹ اوبویسلی جاتا ہے ہماری ریجنل کوآرڈینیٹر کو, ہماری پرنسپل صاحبہ کو, CEO میڈم عمار کا کافی انپٹ ہے, جو ہمیں بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہم ایڈمیشن ریفیوز کرتے ہیں کیونکہ گنجائش نہیں ہے اتنی. میڈم یہ بتائیں کہ یہ اسکول کو ایجوکیشن ہے یا کدھر تک ہے, یا گرلز کالج ہے, کدھر تک ہے آپ کا اسکول؟ سر ہمارا اسکول پلے گروپ سے گریڈ 5 تک کو ایجوکیشن ہے, جس میں بوائز بھی ہیں اور بچیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ گریڈ 6 آنورڈز صرف بچیاں ہیں, تو اسی لیے والدین جو ہے ہمارے اسکول کو ترجیح بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ فیڈرل بورڈ ہے, تو فیڈرل بورڈ کا سلیبس اس طرح کا ہے کہ وہ ساتھ انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن بھی بچوں کی ہو جاتی ہے. اس میں کافی کی کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے بمقابل جو دوسرے بورڈ ہیں, لوکل بورڈز ہیں, ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایبٹ آباد بورڈ سے یا پشاور بورڈ, دوسرے جو بھی ہیں, فیڈرل بورڈ بہتر ہے. میڈم آپ کے اسکول کا نام کینٹ بورڈ ہے جیسے, تو یہ کینٹ کے مکینوں کے لیے یا ملازمین کے لیے ہر بچہ اس میں داخلہ لے سکتا ہے؟ اور داخلوں کے حوالے سے بتا دیں کیا کرائٹیریا ہے آپ کا, اور فیس جب آپ کا یہ ادارہ شروع ہوا ہمیں یاد ہے 1500 روپے آپ نے رکھی تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس مہنگائی کے دور میں انتہائی مناسب ہے. فیس اسٹیٹس کیا ہے ابھی آپ کا؟ سر ایڈمیشن تو ہمارا صرف کینٹ بورڈ کے ریزیڈنٹس کے لیے یا کینٹ بورڈ کے امپلائیز کے لیے نہیں ہے, اٹس اوپن فار ایوری ون. کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے, ہم دسمبر میں اناؤنس کرتے ہیں ایڈمیشنز ہمارے پلے گروپ ٹو گریڈ 8 کے, اور کوئی بھی بچہ جو بھی ٹیسٹ کوالیفائی کرتا ہے, انٹری ٹیسٹ اور جو انٹرویو کوالیفائی کرتا ہے, ہم اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں. فیس بہت ہی منیمم سی ہے. اگر آپ مارکیٹ میں ایبٹ آباد کے جیسے جس کو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے, اس میں اگر کمپیئر کریں تو اب صرف 2000 فیس ہے, جو کہ بہت کم ہے. اور اس کے لیے کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی کینٹ بورڈ کا امپلائی ہوگا تو اسی کو ملے گا اور باقی کسی کو نہیں ملے گا. جی
مطلب ہر بچہ داخلہ لینا چاہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. تو میڈم ابھی آپ کے پاس کوئی داخلے شروع ہیں نہیں ہے اس حوالے سے؟ ہمارے ابھی فرسٹ ایئر کے جیسے بچے ابھی میٹرک کا امتحان دے چکے ہیں تو ہم نے فرسٹ ایئر کی کلاسز بھی شروع کر دی ہیں. پہلے پورا ایک ویک ہماری ماڈل کلاسز رہی ہیں اور ابھی بھی بالکل فری. میں چاہوں گی کہ باقی جو ہماری بچیاں ہیں جو ابھی میٹرک کا امتحان دے کے آئی ہیں وہ ہمارے اسکول میں آئیں, ہماری فری کلاسز ہیں ان میں بیٹھیں, ٹیچرز سے ملیں, اسٹاف سے ملیں, فیسلٹیز دیکھیں اسکول میں, انوائرمنٹ دیکھیں, تو انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے گا. ہمارے پاس جتنی برن ہال سے بہت اچھے انسٹیٹیوشن سے بچیاں آئی ہیں اور پھر وہ یہاں سے گئی نہیں ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اسی اسکول میں رہیں گے, کیونکہ ہم نہ صرف سلیبس پہ فوکس کرتے ہیں, ہم بچوں کو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ تیار کراتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری 2 بچیاں, ایک ہماری یہ ایرج سے تو آپ کی بات ہو چکی ہے, ایک اور ہماری اسٹوڈنٹ ہیں ایمان انجم جنہوں نے غلام اسحاق خان یونیورسٹی کا BS کمپیوٹر سائنس کا ٹیسٹ کوالیفائی کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ کافی مشکل ہے اور اس کا میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے, لیکن اس بچی نے پاس کر لیا ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو اوبویسلی مائی ٹیچرز اینڈ مائی سینئرز. تو میڈم فرسٹ ایئر کی کتنی سیٹیں آپ کے پاس؟ سر اٹس اوپن, ہمارے پاس ابھی پری میڈیکل ہے, پری انجینئرنگ ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے. ہم یہ تینوں ڈسپلن اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا منیمم کرائٹیریا ہے 70% سے کم والے بچوں کو ہم ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں. 70% مارکس 70% ان میٹرک, لیکن کمپیوٹر سائنس والا بچہ 60% والا بھی ہم رکھتے ہیں, لیکن اٹس بیسڈ آن سمپل ٹیسٹ جو ایک ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے. یہ ہمارے ایبٹ آباد کے جو مکین ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. کینٹ پبلک اسکول نے فرسٹ ایئر میں ابھی داخلوں کا اعلان کیا ہے. ہماری جو بچیاں ہیں ان کے لیے گرلز کالج ہے اور انتہائی مناسب فیس 2000 روپے کے ساتھ انہوں نے ابھی اس کو سٹارٹ کیا ہے. تو میڈم ان فیوچر آپ بتا دیں آپ کے اسکول کا کیا پلان ہے, اور جو 2 سالوں سے کرونا رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی کتنی پڑھائی متاثر ہوئی ہے, اور ان فیوچر آپ اسکول کو کدھر تک لے کے جائیں گے, کیا آپ کے پلانس ہیں؟ سر جہاں تک کرونا کا ہے تو اوبویسلی یہ پوری دنیا میں ایک ویو چلی ہے اور لرننگ لاس ہوا ہے, لیکن ایز فار ایز آر اسکول از کنسرن وی ہیو ٹرائی ٹو فوکس آن آر ایکیڈیمکس. پرٹیکولرلی جب آن لائن کلاس ہوتی ہے تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر ود ٹائم ٹیبل ود پراپر پلاننگ ہم سٹارٹ لیتے ہیں, اور ڈیلی 9 to 2 بلکہ اب تو 8:30 to 2 ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے, اور اس میں وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ ہم بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بچوں سے باقاعدہ کوآرڈینیشن کی جاتی ہے, اس میں پیرنٹس کا بھی کافی انوالومنٹ ہے, اوبویسلی وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, پیرنٹس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے ابھی آگے سلیکٹ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی بھی ٹائم ضائع نہیں کیا, نہ ہونے دیا بچوں کا. جی میڈم یہ بتائیں, آپ نے تو آپ کی بچیاں ماشاءاللہ ایک نے MD CAT کا کوالیفائی کیا ہے, دوسری بچی نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا کیا ہے. تو آپ کی ادارہ پچھلے سال تو ایگزام میرا خیال ہے نہیں کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے, اس بار ہوئے ہیں, اور پہلی مرتبہ آپ نے میٹرک اور FSC میں اپیئر ہوا آپ کا اسکول. تو آپ کے مجموعی نتائج اسکول کی کیا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. سر ہمارا ابھی ایکسپیکٹڈ ہے رزلٹ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم انشاءاللہ بہت اچھے مارکس لیں گے. ہمارے پاس بہت اچھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس ایکچولی ٹیچرس بہت ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ویل ٹرینڈ ہیں, جو بچوں کو ایٹا کے MD CAT کے حوالے سے اور انجینئرنگ کالجز کے یونیورسٹیز کی تیاری کے حوالے سے ساتھ ساتھ سلیبس کو لے کے چلتے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اکیڈمیز نہیں جوائن کرتے, ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور آپ کے سامنے ہیں 2 بچیاں جو کوالیفائی کر چکی ہیں اور باقیوں نے بھی اپلائی کیا ہے, تو ہوپ فلی ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے بچے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. میڈم آخر میں ہمیں یہ بتائیں گے, حکومت کی طرف سے ابھی دوبارہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے کرونا کی وجہ سے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے؟ جو عام پڑھائی ہے, آن لائن جو سسٹم ہے پڑھائی کا, وہ اس کا نعم البدل ہے یا نہیں ہے؟ سر 100% تو نعم البدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ آ جاتی ہے انوالومنٹ پیرنٹس کی, اور جہاں پیرنٹس انوالو نہیں ہوں گے اوبویسلی صرف اسکول نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی اٹس اے ٹریو ویئر پیرنٹس, اسٹوڈنٹ اینڈ دا ٹیچر, یہ تینوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے تو تبھی اسکول چلتا ہے. لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم کوئی بھی بچوں کا ٹائم ضائع ہوئے بغیر اپنے ایکیڈیمک سیشن کو اسی طرح پورا لے کے چلیں جیسے ہم لے کے چلتے ہیں اسکول میں. بچوں کو باقاعدہ ہوم ورک, کلاس ورک, ٹیسٹ, پیپرز ہم لیتے ہیں اور بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. شکریہ جی.